السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ٹورڈز گائیڈنس۔ آج ہم جس نبی کی کہانی لے کر آئے ہیں، یہ ایک ایسے بادشاہ تھے جن کی جیسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ کے ایک عظیم نبی، عادل بادشاہ اور شکر گزار بندے کی، جو صرف قرآن مجید اور صحیح مشہور روایت سے ثابت واقعات پر مبنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں علم، حکمت، عدل، قوت اور شکر کی مثال کے طور پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد، مگر اس عظیم قدرت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ہر لمحہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، اپنی کمزوری کو پہچاننے والے اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی نبی اور بادشاہ تھے۔ بچپن سے ہی سلیمان علیہ السلام میں غیر معمولی سمجھ، بصیرت اور خاموش حکمت نظر آتی تھی۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم عطا فرمایا، لیکن کچھ معاملات میں سلیمان علیہ السلام کو خاص فہم دی۔ ایک مرتبہ دو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ رات کے وقت بکریوں کا ریوڑ کسی کی کھیتی میں گھس گیا اور فصل کا نقصان ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے کی اور گہری سمجھ عطا کی۔ انہوں نے ایسا حل بتایا جس میں دونوں کا نقصان بھی پورا ہو جاتا اور انصاف بھی برقرار رہتا۔ قرآن فرماتا ہے کہ اس معاملے کی فہم ہم نے سلیمان کو دی۔ یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے عدل اور حکمت میں نمایاں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت دونوں عطا ہوئی۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ بہت بھاری ہوتی ہیں، مگر سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ سے مدد مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی دعا مانگی جو قرآن میں لفظ بہ لفظ محفوظ ہے۔ یا رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اس دعا میں نہ فخر تھا نہ غرور، صرف یہ تمنا کہ اللہ کی عطا سے عدل قائم ہو اور بندے اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی قدرتیں عطا کی جو آج تک کسی کو نہ دی۔ ان کو ہوا پر اختیار دیا گیا، ہوا ان کے حکم سے چلتی، مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا، یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پر اڑتے تھے اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات ان کے لیے مسخر کر دیے، وہ ان کے ذریعے سے قلعے بنواتے، مجسمے بنواتے اور مختلف قسم کی تعمیرات بھی کرواتے، اور سمندروں میں غوطے لگوا کر چیزیں بھی نکلواتے تھے، اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی زبان کی سمجھ بھی عطا کی۔ یہ صرف علم نہیں تھا بلکہ ایک ذمہ داری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر نعمت پر یہ کہتے، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ انسان، جن اور پرندے سب ساتھ تھے۔ راستے میں چیونٹیوں کی ایک وادی آئی تو ان چیونٹی میں سے اس کی ملکہ نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی۔ وہ مسکرائے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، یا اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ وہ ہر جگہ صرف اپنے رب کی ہی تعریف کرتے اور ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے۔ یہاں ان کی تواضع اور رحمت واضح ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد نظر نہ آیا۔ انہوں نے نظام کی پابندی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ بغیر عذر کے غائب ہوا تو سزا ہوگی۔
تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جہاں حکمران ایک ملکہ ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے اور ان کے کئی سردار ہیں، لیکن شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ اسے ہی سجدہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں پہلے تصدیق کروں گا کہ کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط اس ملکہ کو لے جا کر دو، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد وہ خط لے کر ڈائریکٹ اس ملکہ کے کمرے میں آتا ہے اور اسے خط دیتا ہے۔ وہ ملکہ اپنے دربار میں سارے سرداروں کو بلواتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے سلیمان کی طرف سے جو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنے سرداروں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ میں کوئی بھی کام تم سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم تو طاقتور ہیں، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ملکہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے جس کے زیر اثر پرندے بھی ہیں۔ لیکن اس ملکہ نے انہیں جواب دیا یاد رکھنا کہ اگر بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفا کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی وہ بہت طاقتور ہے۔ تو پھر اس ملکہ نے کہا کہ ہم جلدی نہیں کرتے، پہلے میں سلیمان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس ملکہ نے خوب سارے تحفے اپنے ایک ایلچی کے ساتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اور ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کر آئیں گے جس کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے حق کا پیغام واضح کر دیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجلس میں پوچھا کہ تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے؟ ایک بڑے جن نے کہا میں یہ محفل ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کو لا دوں گا، لیکن اس نے وقت مانگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ لیکن ایک شخص جسے علم کتاب تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو فوراً کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ جب ملکہ آئی اور حق اس پر واضح ہوا، اس نے کہا میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی عبادت اور نظام عدل کا بہترین نمونہ تھی۔ ان کی قدرت انہیں غرور میں نہیں لے گئی، ہر فیصلہ اللہ کے خوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی بنی۔ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جنات کام کرتے رہے، یہاں تک کہ دیمک نے لاٹھی کو کھا لیا، اور جب جسم گرا تو سب کو علم ہوا کہ نبی وفات پا چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن غیب کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی کامیابی قدرت میں نہیں بلکہ شکر، عدل اور اطاعت میں ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدل، تواضع اور شکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قرآنی کہانی پر۔
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔